بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نوجوان جو 300 سال تک ایک غار میں سوتے رہے اور وہ نیند کی کیفیت میں ہی رہے، جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو کون سا دور چل رہا تھا اور لوگوں نے انہیں دیکھ کر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ جگا کر لوگوں کو کیا معجزہ دکھانا چاہا۔ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو اصحاب کہف کے ذکر سنتے ہی انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو آج آپ کو ہم ان سوالات کے جواب دیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ معزز ناظرین، یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اہل انجیل بت پرستی میں پڑ گئے اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہونے لگے، اور ان کی عیسائی حکومت بھی بتوں کی پوجا کرنے لگی اور دوسروں کو بھی اس عمل پر زبردستی مجبور کرتے۔ وہ دور توتیانوس نامی کی بادشاہت کا دور تھا جو بڑا ظالم تھا۔ جو بت پرستی سے انکار کرتا بادشاہ اس کو سخت سے سخت سزا دیتا اور زبردستی بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور بھی کرتا۔ اسی دوران توتیانوس کے علم میں یہ بات آئی کہ اس کی قوم کے کچھ نوجوان بتوں کی پوجا سے انکاری ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی چاہیے جو ہر چیز پر قادر ہے اور پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ توتیانوس نے جب یہ سنا کہ میری کچھ علاقے کے نوجوان ایسا سوچ رہے ہیں تو اس نے حکم دیا کہ ان نوجوانوں کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب ان نوجوانوں کو حاضر کیا گیا تو انہوں نے فوراً ہی توتیانوس کے منہ پہ کہہ دیا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے۔ وہ نوجوان علاقے کے مہذب ترین گھرانے کے افراد تھے جن کو سزا دینا بہت مشکل تھا بادشاہ کے لیے، لہٰذا اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اور اگر تم لوگ 3 دنوں میں اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے نہ لگے تو میں تم لوگوں کو سخت سزا دوں گا اور قتل کر دوں گا۔ یہ بات سن کر وہ نوجوان بڑا پریشان ہوئے اور وہاں سے نکل کر بھاگ گئے۔ جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو ان نوجوانوں کے پیچھے لگایا اور قتل کرنے کا حکم دیا۔ جب سپاہیوں نے ان کا پیچھا کیا تو انہوں نے بھاگ کر ایک غار میں پناہ لی اور تھوڑا آرام کرنے کی خاطر وہیں پر لیٹ گئے، اور اسی حالت میں ان کو نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے غار میں پناہ لی ہے تو غار کو بادشاہ نے باہر سے بند کروا دیا، اس سوچ کے ساتھ کہ وہ باہر نہیں نکل سکیں گے اور اندر ہی مر کھپ جائیں گے، اور اس کے غار کے باہر ایک تختی لکھ کر اس کے اوپر ان کی ساری حقیقت لکھ کر رکھ دی گئی کہ انہوں نے کیا غلطی کی تھی اور ان کو کیا سزا دی گئی ہے، اور وہیں پہ دفن کر دی۔ وہ نوجوان ایسے سوئے کہ ان کو نہ موت آئی اور نہ ہی وہ نیند سے بیدار ہوئے۔ تقریباً 300 سال بعد جب وہ اس نیند سے بیدار ہوئے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم کتنا سوئے تھے۔ تو ایک نے کہا کہ ہم 1 دن یا اس سے بھی کم، اور دوسرے نے کہا کہ نہیں، ہم 1 دن سے بھی کم سوئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دوران ان کے ساتھ ایک جانور بھی تھا جو شاید کتا تھا، اور اس کی موت ہو گئی تھی اور اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی تھی۔ 300 سال بعد توتیانوس کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا اور اس کے بعد کئی بادشاہ گزرے تھے۔ دور بہت تبدیل ہو چکا تھا، یہاں تک کہ رومی سلطنت بھی عیسائیت اختیار کر چکی تھی۔ اسی زمانے میں بیدروس نامی حکومت کی بادشاہت تھی۔ وہ بادشاہ بڑا نیک اور اچھے دل والا انسان تھا اور ہمیشہ انصاف کرتا تھا، لیکن اس وقت روم کے لوگ ایک فتنے میں پڑ چکے تھے۔ وہ اس بات کا یقین نہیں رکھتے تھے کہ موت کے بعد بھی وہ زندہ کیے جائیں گے اور ان کا حساب ہوگا۔ وہ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے۔ دوسری طرف وہ نوجوان نیند سے بیدار ہوئے تو ان کو کھانے کی ضرورت پیش آئے، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام روایات میں یملیخا ہے، تو اس نوجوان کو باقیوں نے کچھ سکے دے کر شہر کی طرف بھیجا تاکہ وہ کھانے پینے کی کچھ چیزیں لا سکے۔ جب وہ نوجوان شہر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ان کے کپڑے اور ان کے کپڑوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ان کے کپڑے بالکل ڈیفرنٹ اور اس دور کے نہیں لگ رہے تھے، اور کوئی بھی آشنا شکل رکھنے والا انسان نہیں تھا جس کو وہ دیکھ کر پہچان جاتا یا وہ اسے دیکھ کر پہچان جاتا۔ اسی کشمکش میں وہ ایک دکاندار کے پاس گیا اور اسے کھانے کے لیے کچھ چیزیں مانگی۔ جب کھانے کی چیزیں لیں تو وہ سکے پکڑائے
تو وہ دکاندار سکے دیکھ کر حیران رہ گیا اور سوال کرنے لگا کہ یہ تم نے کہیں سے چرائے یا تمہارے ہاتھ میں کوئی خزانہ لگ گیا؟ تو اس نوجوان یملیخا نے جواب دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، کل توتیا نوس بادشاہ سے ڈر کر ہم بھاگ گئے تھے، تو لوگوں نے ہمارا پیچھا کیا، تو ہم ایک غار میں چھپ گئے اور وہاں پناہ لی۔ تو وہ دکاندار یہ بات سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ توتیا نوس کی حکومت کو ختم ہوئے 300 سال گزر چکے اور اب یہ دور بیدروس کا دور چل رہا ہے۔ جب یملیخا کو اس ساری حقیقت کا پتہ چلا تو بہت سارے سپاہی اور ان کی قوم کے لوگ اس نوجوان کے ساتھ اس غار کی طرف چل پڑے تاکہ وہ باقی لوگوں کو بھی دیکھ کر تسلی کر سکے کہ حقیقت کیا ہے۔ جب وہ بادشاہ کے ساتھ اس غار کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے وہ نوجوان دعا مانگنے لگے۔ ان کو لگا کہ شاید توتیا نوس کی فوج ان کی طرف آ رہی ہے اور انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ سپاہیوں کو دیکھ کر بڑا ڈرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے آہذاری اور دعا کرنے لگے۔ لیکن جب بادشاہ وہاں پہنچا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ صندوق ڈھونڈا جائے جس میں ان کے بارے میں لکھ کر توتیا نوس نے دفن کیا تھا۔ جیسے ہی وہ صندوق ڈھونڈا گیا تو اس میں وہ ساری تفصیل درج تھی اور ساتھ تاریخ کے ساتھ سب کچھ وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ اب سب لوگ وہاں کھڑے حیران رہ گئے اور فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگے اور اس بات کا یقین کر لیا اور دل سے اقرار کر لیا کہ بے شک جو 300 سال تک لوگوں کو زندہ رکھ سکتا ہے وہ بعد میں بھی زندگی دے گا اور روز محشر میں حساب بھی ضرور ہوگا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے لوگوں کو خیر باد کہا اور بادشاہ کو دعا دی اور واپس جا کر اسی غار میں پناہ لے لی اور وہیں پر سو گئے، اور روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہیں پہ ابدی نیند سلا دیا۔ بلا شبہ اصحاب کہف کا اتنا عرصہ تک غار میں سوتے رہنا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے، جسے دیکھ کر بیدروس کی ساری سلطنت کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔